شرم کر مرزا، تو نے چیلنج کیا، تیرے چیلنج کا جواب دیتا ہوں، آج کے بعد اگر تو اپنے دعوے میں سچ ہے تو دوبارہ دین کی بات کرنا چھوڑ دے۔ جو تو نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث عالم، کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک بریلوی عالم لکھ کے دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ذمہ دار علماء کی موجودگی کے اندر میں مرزا تجھے کہتا ہوں اہل حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں، جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ پھر آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کوئی کہہ دے گا، اس کو پتا تھا یہ کہہ دیں گے، لیکن یہ کوئی کہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ افسوس اور دکھ ہے اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے ایک جہلم میں بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہمنوا ہے، ہر وقت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، سیدہ ہند کے بارے میں بکواس کرتا ہے، سیدنا ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ کیا آپ نے بخاری شریف لوگوں کو مغالطہ ڈالے گا کہ میں دلائل حدیث کی کتابوں سے دے رہا ہوں؟ میں بھی آپ کو آج بخاری شریف کی ایک حدیث بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ ہند رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم نے اسلام قبول نہیں تھا کیا تو آپ ہمارے لیے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے معاذ اللہ، اور آج جب اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ سے زیادہ اعلیٰ، آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ بہتر۔ اٹھائیے بخاری، نبی کریم کے خاندان کی تعریف کر رہی ہے، آپ سے بہتر آج کے بعد ہمیں کوئی نہیں لگتا۔ رسول اللہ نے یہ باتیں تو علماء بیان کر دیں گے، لیکن جواب میں جو رسول اللہ نے سیدہ ہند کو کہا، اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سیدہ ہند کہہ رہا ہے، سیدنا ابو سفیان کہہ رہا ہے، اور تم نے اسلام کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے ایک مذاق بنایا ہوا، جس مرضی نبی کے رشتہ دار کے اوپر ہردہ سرائی کرو۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، رسول اللہ کے 3 سسر ہیں، ابو بکر، عمر، ابو سفیان، معاذ اللہ، تینوں برے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نبی کی 3 بیوی ہیں، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، تینوں بری۔ نبی کے داماد 2 بیٹیوں کے عثمان، وہ بھی برے۔ ویسے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے گھرانے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ نبی کا پورا گھرانہ ہی برا ہے، پورے کا پورا خاندان برا۔ آپ کہتے ہو اور دعویٰ کیا ہے؟ نہیں جی خاندان سے ہمیں بڑا پیار ہے۔ سیدہ ہند کو جو رسول اللہ نے جواب دیا، آج علماء کی ذمہ داری ہے اس جواب کو بھی عوام کو بتلایا جائے۔ رسول اللہ نے کہا اے سیدہ، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کے الفاظ کہتا ہوں کہ پہلے جب آپ نے اور آپ کے خاندان نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، آپ کا خاندان بھی ویسا تھا جیسے آپ نے کہا۔ اور پھر اگلی بات کیا کہی؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگلی بات یہ کہی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ میں سب سے اعلیٰ، میں سب سے افضل، میں سب سے پسندیدہ ہو گیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے خاندان کے بارے میں یہی جذبات رکھتا ہوں۔ بتائیے کون سی دشمنی، کون سی نفرت، کون سی عداوت، کون سا بغض؟ یہ رسول اللہ سیدہ ہند کو کہہ رہے ہیں جیسے آپ میرے بارے میں کہتی ہیں وہی الفاظ میں آپ کے خاندان کے بارے میں کہتا ہوں جتنا افضل۔ اور پھر وہ اب کیا کہا جائے؟ ایسا بدبخت ہے، ایسا جھوٹا ہے، دعویٰ کرتا ہے اگر اس میں رتی برابر شرم ہو ایک نہیں، اس نے تقریر ریکارڈ کرائی ہے، اس کو چیلنج کرتا اور اس نے چیلنج کر کے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک اہل حدیث عالم، کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک بریلوی عالم یہ لکھ دے مجھے، اور شرم کر مرزا، تو نے چیلنج کیا، تیرے چیلنج کا جواب دیتا ہوں، آج کے بعد اگر تو اپنے دعوے میں سچ ہے تو دوبارہ
دین کی بات کرنا چھوڑ دے. جو تو نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث عالم، کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک بریلوی عالم لکھ کے دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ذمہ دار علماء کی موجودگی کے اندر میں مرزا تجھے کہتا ہوں اہل حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. پھر آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کوئی کہہ دے گا، اس کو پتا تھا یہ کہہ دیں گے، لیکن یہ کوئی کہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. بتا کیا پدی کا شوربہ کیسے چیلنج کرتا ہے. اس بے وقوف بدبخت نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم یہ کہہ دے گا میں اس کے بعد دین کی بات نہیں کروں گا، چھوڑ دے. یہ اپنے دعوے میں جھوٹا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ. اللہ کہہ رہے ہیں معاویہ اللہ تجھے ہادی بنائے، اللہ تجھے مہدی بنائے اور تیرے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے. ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اچھا حدیث، اس بندے کو یہی نہیں پتا حدیث رسول کیا ہے. راوی کے قول کو کئی مرتبہ حدیث بیان کر دیتا ہے اور اعلانیہ بیان کرتا ہے. قول راوی، قول صحابی بھی حدیث نہیں ہوتی ہے بدبخت، قول تابعی بھی حدیث نہیں ہوتا. حدیث صرف وہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف براہ راست ہو، اور قول صحابی اس وقت حدیث ہوتا ہے اگر رسول اللہ سے وہ کوئی بات کوٹ کر رہا ہو اور رسول اللہ کا کوئی عمل کوٹ کر رہا ہو. یہ قول راوی کو اچھا بات کیا بیان کرتا، لوگوں کو یہ مغالطہ اس نے اس حدیث کے ذریعے پڑھا. عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور اس فیہ باغیہ کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. میرے بھائیوں، کوئی صاحب عقل ہو مجھے بتائیے، کوئی صاحب شعور ہو، کیا سیدنا معاویہ جن کو رسول اللہ یہ دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے ہدایت دے، وہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے تھے؟ یہ تو نے کہاں سے فلسفہ اٹھا لیا؟ رسول اللہ نے تو امیر معاویہ کے بارے میں اور بیٹے حسن کے بارے میں واضح ارشاد کر دیا. آپ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے، کس کے؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح ہو جائے گی. کن دو گروہوں کے مابین؟ مسلمانوں کے. اللہ کے رسول تو مسلمانوں کا گروہ کہیں اور تو کہے کہ وہ معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ کہاں سے مغالطہ آیا؟ یہ ایسی لغو باتیں ہیں میرے بھائیوں. یہ وہی بات ہے، اس نے من گڑت فلسفہ کشید کیا ہوا، رافضیوں کا ایجنٹ ہے. اور رافضیوں کی طرح یہ جی جنتی تھے. عمار کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ہم سب عمار کو جنتی مانتے، حسن کو جنتی مانتے ہیں، حسین ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جو لاجک یہ پیش کرتا ہے، ذرا اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں اہل سنت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ایک اہل سنت نہیں ہے جو اس طرح کی من گڑت باتیں کرے. حضرت طلحہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ حضرت زبیر جنتی ہیں کہ نہیں؟ عشرہ مبشرہ میں ہے کہ نہیں؟ حواری رسول ایک ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں کہ نہیں؟ کن کے ساتھ لڑے تھے؟ حضرت علی کے خلاف لڑے تھے. حضرت علی کے خلاف لڑتے ہوئے جان بھی گئی، شہید بھی ہوئے. اب یہ کہا جائے معاذ اللہ، کوئی اہل سنت کا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کیونکہ طلحہ زبیر معین جنتی تھے، ان کے خلاف جو لڑے گا وہ جہنمی ہے. معاذ اللہ، یہ کبھی کسی اہل سنت نے کہا ہے؟ اس نے یہ فلسفہ بنا کے پیش کیا عمار کی روایت کے اندر کہ عمار چونکہ جنتی تھے، ان کے خلاف جو بھی گروہ ہے وہ معاذ اللہ جہنمی ہے. عمار کو جس فیہ باغیہ نے صحیح سند سے قتل کیا وہ بھی خارجیوں کا گروہ تھا، وہ بھی خارجی تھے. تو نے عوام کو دھوکہ دیا ہوا، مغالطہ ڈالا ہوا.
آ